اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی۔ کل پچھلے والی آیت میں بات چل رہی تھی کہ ان رسولوں نے کہا، جیسے کہ بستی والوں نے کہا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے بستی کے اندر جو ہے نحوست چھا گئی ہے، ہمارے بستی کے اندر جو سمجھیے کہ بد امنی اور جو ہے برائیاں اور پھیل چکی ہیں۔ تو رسولوں نے کہا، جو تین پیغمبر اللہ نے ان بستیوں کے اندر بھیجا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ قالوا طائرکم معکم، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے اندر خود نحوست ہے، یعنی تمہاری یہ کفر جو ہے اور شرک والا جو کام کر رہے ہو، یہ تو خود جو ہے نحوست ہے، یہ تو بہت ہی گندہ عمل ہے، بہت ہی برا عمل ہے، اور یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، تو تمہارے اندر خود نحوست ہے۔ اور ان ذکرتم، اور کیا یہ بات تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہارے سامنے جو نصیحت کی ہے تو جس کی وجہ سے تم ہم سب کو نحوست کہہ رہے ہو، یعنی کہ آپ کی آنے کی وجہ سے آپ کے اندر یا بستی کے اندر جو ہے نحوست پھیل گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے حد سے زیادہ گزر چکے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے شانہ بن گئے ہیں۔ اب جب یہ باتیں ہو گئی اور پچھلی آیت میں جو کہا کہ اگر تم لوگ، یہ تینوں پیغمبروں کو بستی والوں نے یہ جو ہے دھمکی دیا تھا کہ اگر آپ لوگ جو ہے اس کام سے باز نہیں آئیں گے تو ہم لوگ آپ کے اوپر جو ہے پتھر برسائیں گے، اور پورے بستی والے مل کے جو ہے ہم آپ کو تکلیف دیں گے، ہم آپ کو سزا دیں گے۔ تو جب یہ خبر پھیل گئی تو وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، تو اسی شہر کے اندر ایک شخص رہتا تھا جو بہت شہر کے سب سے لاسٹ علاقے میں رہتا تھا، سب سے دور میں رہتا تھا۔ جب اس کو خبر ملی تو رجل یسعی، بھاگتا ہوا آیا، اور اس شخص کا نام بتایا جاتا ہے حبیب نام تھا، اور یہ جو ہے سب سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ شہر کے سب سے لاسٹ علاقے میں تھا، تو اس سے ملاقات جو ہے پہلے ہو گئی تھی پیغمبر رسولوں سے، تو جس کی وجہ سے اس نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد یہ جو ہے اپنے آپ کو ایک گھر میں یا اپنے کسی ایک خاص جگہ پہ عبادت کرتا رہا، لوگوں کی فکر اس کو نہیں تھی۔ لیکن جب اس کو معلوم چلا کہ جو پیغمبر اس بستی کے اندر آئے ہیں ان کو یہ بستی والے لوگ جو ہے مارنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، دھمکی دیے ہیں، جب یہ خبر ان تک پہنچی تو یہ شخص جو ہے بھاگتا ہوا آیا اور قال، کہا، یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، یہ رسول جو تمہارے پاس آئے ہیں ان کی بات تم مان لو۔ جی، یعنی یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ زیادہ جو شخص تھا اس نے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ دیکھو اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو پیغمبر ہے، جو رسول ہیں، تم ان کی بات مان لو، بس اتنا کہا۔ اور یہ بھی کہا کہ اتبعوا، اگر تم ان کی بات مان لیتے ہو تو من لا یسألکم اجرا، تم جو ہے تم سے یہ سارے لوگ جو یعنی پیغمبر جو ہے تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا ہے، یعنی تم ان کی بات کو مانو گے، ان کی پیروی کرو گے، اور یہ جو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس پہ عمل کرو گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کرو گے تو تم سے پیسہ لیا جائے گا، کوئی اجرت مانگا جائے گا، کھانے پینے کا سامان مانگا جائے گا، نہیں، بلکہ من لا یسألکم اجرا، اس کے متعلق جو ہے تم سے کوئی اجر، کوئی پیسہ بھی نہیں مانگے گا۔ تو وہم مہتدون، اور بالکل یہ تینوں جو ہیں یہ سیدھے راستے پر ہیں اور بالکل ہدایت یافتہ جو ہے رسول ہے، پیغمبر ہیں۔ جی، تو اب سمجھیے کہ دیکھیے کہ 22ویں پارے کا لاسٹ جو ہے آیت تھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ جو ہے پورے سال جو ہے تفسیر قرآن سنے ہیں، تو اس کا ہم سمجھیے کہ مختصر میں خلاصہ بتلاتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے پورے سال جو سنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، جو سب سے اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ بہت اہم دولت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ بھائی جب آپ ایمان لے آئے ہیں، ایمان والے ہیں، تو وہ عامل الصالحات، تو ہم زندگی کے اندر کہیں بھی رہیں، کسی بھی کونے میں رہیں، جو نیک اعمال ہے ہم اللہ کے سامنے یعنی اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، روزہ فرض ہے رمضان کے مہینے میں وہ ہم ادا کریں، روزہ رکھیں، پھر جو ہے اگر پیسے والے ہیں تو صدقہ بھی دیں، یہ زکوٰۃ نکالیں، پھر اگر اللہ نے مال دیا ہے تو جو ہے حج بھی کریں، تو یہ ہم کو کرنا ہوگا۔
پھر اس کے بعد اس قرآن کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جو ہے اس دنیا کے اندر ہم جب بھی نیک کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ آپ اگر لوگوں کو دعوت دیں گے نماز کی، لوگوں کے سامنے حدیث بیان کریں گے، لوگوں کے سامنے کچھ اچھی بات نصیحت کیجیے گا، تو لوگ آپ کو ایک دو بات گالی دیں گے، بولیں گے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اگنور کرنا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار و مشرکین جو ہے کس طرح کی باتیں کہتے تھے، تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے بھی جو ہے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم زندگی کے اندر جو بھی اعمال کر رہے ہیں ہم، تو لوگ ہم کو بہت کچھ بولیں گے، اگر دین کی دعوت بھی دیں گے تو لوگ ہم کو گالی بھی دے سکتے ہیں، الٹا سیدھا کچھ بول بھی سکتے ہیں، تو ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہم کو اپنے اعمال کرتے رہنا ہے۔ ہم جو اس لیے کہ بھائی ہم کو معلوم ہے کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے، ہم اپنا کریں، کسی کی بات پہ کسی کے بہکائی میں نہ آئیں۔ پھر تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک چیز یہ بتلایا گیا کہ ہم دنیا کے اندر جب تک زندگی گزاریں آپس میں مل جل کے رہیں، محبت سے رہیں۔ کوئی اگر غلطی کر جائے یا کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو اپنے دل کو جو ہے بڑا کر کے اس کو معاف کر دیں، یہ سب سے اہم ہے۔ یہ اگر چاروں چیزیں اگر ہم زندگی کے اپناتے ہیں، یہ ہم آپ کو سمجھیے کہ 15 پارے سے لے کے 22 پارے تک کا خلاصہ بتلا رہے ہیں۔ ابھی تو پورے قرآن کا تفسیر باقی ہے، لیکن یہ پورے سال کا ہم خلاصہ بتلا رہے ہیں، جس نے جتنا اس میں گزرا ہے۔ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ نماز اپنی جگہ پہ ہے، روزہ اپنی جگہ پہ فرض ہے، نماز بھی اپنی جگہ فرض ہے، اور صدقہ بھی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ فرض ہے، حج بھی فرض ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ فرض ہے۔ لیکن یہ جو اخلاق ہے نا، یہ 24 گھنٹے ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اخلاق کا مطلب یہی آتا ہے کہ جو اگر غلط یعنی کہ جو اگر گالی سے بات کرے تو ہم ان کو محبت سے نرمی سے بات کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، یہ اہم ہے۔ یہ زندگی کا اگر ہم اندر لاتے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہو سکتا ہو کہ ہمارے نیک اعمال کو اچھے طریقے سے قبول کر لے۔ اور جب ہماری زندگی کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، اپنے دل کو پاک صاف رکھیں گے، تو ہم کو کبھی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا، اور زندگی کے اندر کبھی کوئی بے سکونی نہیں ہوگی، بالکل سکون سے ہماری زندگی گزرے گی۔ تو یہ چاروں چیزوں پہ ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سمجھیے کہ ہمارا پورے سال کا جو تفسیر ہوا ہے اس پر عمل ہو جائے گا۔ اگر نہیں کہ ہم نے جو ہے ساری زندگی نماز ادا کرتے رہے، جو ہے تفسیر میں بیٹھتے رہے، تفسیر ہم نے سنا بھی، اس کے باوجود بھی اگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں سمجھیے کہ بیکار ہو جائے گا۔ سمجھیے کہ ایسا سمجھیے کہ جو ہے کچھ فائدہ نہیں ہوا اور ہم نے پورے سال کچھ سنا ہی نہیں۔ تو اگر ہم نے سنا ہے تو سب سے اہم یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے دل کے اندر جو کینہ ہے، حسد ہے، کپٹ ہے، جس سے باتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم لوگ جو آپس میں مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، سب سے بات چیت کر کے رہیں۔ جیسے کہ آج ہی ہم حدیث مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ کرام پوچھے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی بتلائیے اگر کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے معافی مانگنے کے لیے، اس کے باوجود بھی اگر اس کو ہم معاف نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص جو ہے کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آنے سے دور رہ جائے گا، یعنی اس کو جام کوثر ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں پلائیں گے۔ بتائیے کتنی محرومی والی بات ہو گئی۔ سمجھیے کہ پوری امت کے لوگ وہاں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے جام کوثر، اگر ہم نہیں پی پائیں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کہیں گے اور فرشتے وہاں پر رہیں گے بھی، فرشتے ہم لوگوں کو بھگا دیں گے، تو اللہ کے نبی پوچھیں گے کیوں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ آپ کی امتی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ان کے سامنے کسی سے غلطی ہوئی تھی، لیکن غلطی ہونے کے بعد وہ معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ شخص معاف نہیں کیا تھا، اپنے جو ہے گھمنڈ میں رہا، تکبر میں رہا، تو جس کی وجہ سے اس کو ہم بھگا رہے ہیں یہاں سے۔ تو بتائیے بہت افسوس ہوگا اس وقت، تو اس وقت پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اس سے اچھا ہے کہ انسان دنیا کے اندر ہی اپنے دل کو پاک صاف رکھے، لوگوں کو گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ کوئی اگر معافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے ان کو معاف کر دے، بھائی ٹھیک ہے جائیے، آپ کو ہم نے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔